سے جو نہایت مہربان، رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق و رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہماری ایمرجنسی سیریز کا حصہ ہے، جس میں آج ہمارے پاس جو ایمرجنسی ہے وہ انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے۔ آج جو ہمارے پاس ایمرجنسی ہے وہ انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے۔ انوائرمنٹل ایمرجنسی جو ہے یہ بھی بڑی عام ہے۔ اس میں ہم نے کوئی تقریباً 8 ٹاپک رکھے ہوئے ہیں، جس میں تھرمل ایمرجنسی ہے، جس میں برن ہے، جس میں فروسٹ بائٹ ہے، جس میں ہائی ایٹیٹیوڈ انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے۔ تو یہ وہ ایمرجنسی ہیں جو بہت کم ٹچ کی گئی ہیں، اور اگر کہیں کسی نے لکھا بھی ہے تو مختلف جگہ پہ ہے، وہ کہیں سبجیکٹ ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ تو ایمرجنسی سیریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ ساری جتنی بھی ہیڈ ٹو ٹو ایمرجنسی ہے اس کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ تو آج والا جو ٹاپک ہے یہ بھی ہمارا روزمرہ کا ایمرجنسی ہے، جو انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے۔ اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہماری ایک روٹین ہے کہ ہم ایک افروزم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آرگینن کی جو کلاس ہے، جو ہانیمن کی بک ہے آرگینن، اس سے ہم ایک افروزم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج میرے پاس جو افروزم ہے وہ 183 ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے جب بھی پہلی دوا کے سود مند اثرات مرتب ہونا بند ہو جائیں، اگر نئی علامات اپنی شدت کی وجہ سے جو کہ دوا کی قلیل مقدار کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں مزید جلد امداد طلب کرتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب پہلی دوا کے سود مند اثرات مرتب ہونا بند ہوں، جب دوا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات رک جائیں، مریض آ کے کہے کہ اب مزید اثر نہیں ہوتا۔ مزمن امراض میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جو کہ دوا قلیل مقدار کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں مزید جلد امداد طلب کرتی ہیں، کہ وہ پھر دوبارہ امداد کہتے ہیں، وہ دوبارہ دوا کو دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مرض کو نئے سرے سے تشخیص کرنا چاہیے۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہے کہ وہ مزمن امراض میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ وہ مزمن امراض میں کہتا ہے کہ جب ہم دوا دے جاتے ہیں تو پھر بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں دوا دوبارہ دہرانی پڑے، تو مرض کے نئے سرے سے تشخیص کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کہتا ہے کہ مرض کو کیس ری ٹیک کریں، دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرض کے موجودہ کیفیت کو لکھنا چاہیے اور ان علامات کی بنیاد پر دوسری دوا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب پہلی دوا کے سود مند اثرات مرتب ہونا بند ہو جائیں، جو آپ دے رہے ہیں دوا، اب یہاں 2 پہلو ہوتے ہیں کہ ایک آپ نے دوا استعمال کی اور یا تو آپ نے دوا بند کر دی۔ تو اگر آپ نے دوا بند کر دی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو دوا ریپیٹ کرنی چاہیے، لیکن آپ دوا دے ہی جا رہے ہیں اور پھر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، کیس رک گیا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ دوبارہ مشاہدہ کریں، کیس کا دوبارہ مشاہدہ کریں
اور موجودہ مرض کی جو کیفیت ہے اس کو لکھنا چاہیے، اور ان علامات کی بنیاد پر دوسری دوا کا انتخاب کرنا چاہیے جو موجودہ حالت میں موزوں رہے گی، اور اس کے بعد اس دوا کا انتخاب کیا جا سکے گا جو سب سے موزوں ہوگی، کیونکہ اب علامات زیادہ اور مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں اور وہ دوا اپنے اثرات، میں ذرا تھوڑا سا اس کو بریف کرنا چاہتا ہوں، وہ دوا اپنے اثرات چھوڑ دیتی ہے۔ اب آپ کو جب میرا ایک لیکچر ہے ویل سلیکٹڈ ریمیڈی فیل واٹ شوڈ بی ڈن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دوا آپ نے ویل سلیکٹ کی اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کی پوٹینسی کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ دوا کی جو مقدار آپ دے رہے ہیں وہ کم درجے کی ہو یا زیادہ درجے کی ہو۔ اس میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ جب پہلی دوا کے سود مند اثرات مرتب ہونا بند ہو جائیں اور اگر نئی علامات اپنی شدت کی وجہ سے جو کہ دوا کے قلیل مقدار کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں مزید جلد امداد طلب کرتی ہیں، مزمن امراض میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، تو مرض کے نئے سرے سے تشخیص کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے جب ہم دوا دیتے ہیں اور جب ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوا کے اثرات مرتب ہونا رک جاتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ذرا آپ اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے ایک دوا دی، فرض کریں 1 ایم پوٹینسی میں دی یا سی ایم میں دی یا 200 میں دی یا 30 میں دی، اس نے کچھ عرصہ کام کیا اور وہ کام رک گیا، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ دوا کو دہرائیں گے، لیکن وہ دوا آپ دے رہے ہیں اس کے باوجود فروٹفل رزلٹ دوا نہیں دے رہی۔ دوا آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن دوا آپ نے پوٹینسیاں بھی چینج کر لی، پھر فروٹفل رزلٹ نہیں آ رہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کنفیوز نہ آپ ہوں کہ آپ نے دوا دی، وہ دوا کام کر رہی تھی، پھر اس کے اثرات مرتب ہونے بند ہو گئے۔ تو یہ وہ اس صورت کی بات کر رہے ہیں کہ دوا جاری ہے، دوا آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن مزید کوئی فائدہ، مریض کہتا ہے جی اب مزید مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں آپ کو دوبارہ مشاہدہ کرنا چاہیے اور ایک نئی دوا کو انتخاب کرنا چاہیے۔ آگے سمجھیے، اور جو نئی دوا منتخب ہوگی وہ پھر آپ کو بہتر رزلٹ پروڈیوس کرے گی، کیونکہ اب وہ اس کے بعد استعمال کیا جا سکے گا جب سے موضوع ہوگی، کیونکہ اب علامات زیادہ اور مکمل ہو چکی ہیں۔ اور ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ بعض دفعہ کسی دوا کا دائرہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی دوا کا دائرہ اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک آپ نے دواؤں کے میں پڑھا ہوتا ہے کہ یہ دوا جو ہے یہ ایکیوٹ فیس میں کام کرتی ہے، یہ سب ایکیوٹ فیس میں کام کرتی ہے، یہ کرونک، یہ سب کرونک میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایکونائٹ کا کام رک جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو سلفر دینی ہوتی ہے۔ جیسے برائیونیا کا کام رک جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، نیٹرومیر دینی ہوتی ہے۔ اگر آپ برائیونیا کا کام رک جائے تو ایک اور دوا ہے اوپاس، آپ کو اوپاس دینی ہوتی ہے کہ سمٹم وہی ہوتے ہیں، کام رک جاتا ہے۔ اسی طرح بیلا ڈونا آپ نے دی ہے، بیلا ڈونا کا کام رک جاتا ہے تو آپ کو کلکیریا کار دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگنیشیا آپ دیتے ہیں، اگنیشیا کا کام رک جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ نیٹرومیور دیتے ہیں۔ آپ اگر نیٹرومیور کا کام رک جاتا ہے تو آپ ایسڈ فاس دیتے ہیں، ایسڈ فاس کا کام رک جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پھر اورومیٹ دیتے ہیں۔ تو اگر اورومیٹ کا کام رک جاتا ہے تو آپ کارسینوسن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوائیوں کے ایک تو درجات ہیں، ایک ان کی لیمٹس ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ کہیں دوا کی لیمٹ ختم ہوگی ہے، مجھے علامات تو سیم ہی ہیں لیکن دوا نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو یہ کمپلیمنٹری میڈیسن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوا جب کام کرنا چھوڑ دے تو یہ دوا کام کر دے۔ لیکن یہاں یہ وہ بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوا کام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو کیس ری ٹیک کرنا ہے۔ تو دوبارہ جب آپ پھر دوبارہ کیس کو صحیح طریقے سے لیں گے تو پھر انشاءاللہ مریض کو شفا ہوگی۔ بات کو سمجھ آ گئی؟ یہاں 2-3 چیزوں کو آپ نے خیال کرنا ہے، اس افروزم کو کمپیریٹیو اسٹڈی میں ڈالنا ہے ہم نے۔
कंपैरेटिव स्टडी ये है कि कहीं पोटेंसी तो नहीं हमने छोड़ दी, पोटेंसी अप डाउन करनी पड़ती है, कहीं इंटर करंट करना पड़ जाता है दवा को, मसलन उसको एंटीसोरक दवा दी जाती है, एंटीसाइकोटिक दवा दी जाती है, एंटीसिफिलिटिक दवा चाहिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवा दी जाती है, तो फिर वो वही दवा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपका काम नहीं चलता तो फिर आपको केस रीटेक करना। आगे समझ और ज्यादा वाज़ेह हो गया, ताकि किसी को हिबहाम ना रहे कि मैंने दवा दी काम, तो वो उठा के आपने पोटेंसी भी चेंज नहीं की और आपने दवाई बदल दी। तो वो तमाम मेजर्स जो हैं, वो तमाम जो इक़दामात हैं जो मैंने इंटरकरेंट रेमेडी में वाज़ेह किए हुए हैं कि जब अच्छी दवा मुंतखब नहीं होगी, मुंतखब हुई दवा काम नहीं करेगी, तो फिर कुछ और भी रुकावटें उनको दूर करना पड़ेगा, पोटेंसी को अप डाउन करना पड़ेगा, और इस तरह से बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आपका मसला हल नहीं होता तो केस रीटेक करें, दोबारा मुशाहिदा करें। ठीक है जी, हाँ ये टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे पास जो पहला आज टॉपिक है वो है बेसिकली एनवायरमेंटल इमरजेंसी में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट occur when tissue super cold to well below 0 degree centigrade। जब आपका जो माहौल है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप गए हुए हैं, उसका अगर दर्जा हरारत 0 से नीचे गिर जाता है, बिलो 0 चला जाता है, -1, -2, -3, बाज ऐसे इलाके हैं जिनमें -30 भी होता है। कुछ हमारे जैसे हमारे ऊपर जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जात हैं, जैसे सियाचिन है, नीचे K2 है, इसके बेस कैंप के एरिया जो हैं, यहाँ -डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ जाता है। आइस क्रिस्टल फॉर्म इनसाइड द सेल एंड मैक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस फर्दर कंप्रोमाइज टिश्यू वेबिलिटी। तो वो ये क्या होता है कि जो खून है आपका वो जम जाता है, कि एक आपका बॉडी का एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को जब आप मेंटेन नहीं रखेंगे कि तो जब नीचे चले जाएंगे तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जम जाएगा और टिश्यू जो है उनके अंदर जैसे बर्फ या क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे बर्फ फ्रॉस्ट होता है ना, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी ना, ये आपका ब्लड जो अंदर आपका जो फ्लूइड है ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उससे क्या होगा कि आपकी टिश्यू की वो जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। तो जब मूवमेंट रुक जाएगी तो यहाँ पेन भी हो सकता है, ये स्वेलिंग भी हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, और बाद दफा आपको पता है जो बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो हाथ को या उस आर्गन को काटना भी पड़ जाता है, क्यों वहां नेक्रोसिस होके गैंग्रीन हो जाती है। तो ये एक तो उस ऐसे एनवायरनमेंट में जहां आपका टेम्परेचर बिलो 0 चला जाता है, लेकिन कुछ लोग कोल्ड सेंसिटिविटी भी उनके अंदर होती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे यहाँ जो इन शहरों में जहां -0 भी नहीं जाता, 2, 3, 4 टेम्परेचर होता है, उनको चिल बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन ये सब लोगों को नहीं होता। ये जो बात कर रहा है ये बिलो जब जाएगा तो वहां जो भी बंदा जाएगा उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो लिहाजा जो हाई एल्टीट्यूड्स में लोग जाते हैं या क्लाइंबिंग करते हैं या जो पहाड़ों पे जो 7000 फुट की बुलंदी पे या 8000 फुट की बुलंदी पे जाते हैं, तो उस पे फिर वो ग्लव्स इस किस्म के होते हैं जो एनवायरमेंटल ग्लव्स होते हैं, आप पूरी बॉडी को कवर करके जाते हैं ताकि कोई सा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे लोग जो ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करते हैं या पहाड़ों पे या चोटियां सर करते हैं, या हमारे फौजी जो हाई उस पे रहते हैं उनके फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है और अक्सर उनके हाथ कोई ऑर्गन जो है ना काटे भी जाते हैं। तो ये बड़ी इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी को होम्योपैथिक बड़ा अच्छा तरीके से डील करती है। और
یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور فروسٹ بائٹ کے کیس بھی آپ کے پاس آئیں گے، لیکن اس سے ملتے جلتے ہمارے پاس چل بلینس کے کیس آتے ہیں، جو ہمارے نارمل سٹیز کے اندر بھی جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، جو کولڈ سینسٹیوٹی ان کے اندر ہوتی ہے، تو ان کے یہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ سویلنگ، آنکھوں میں خارش شروع ہو جائے گی، سویلنگ ہو جائے گی، جس کو ہم چل بلینس کہتے ہیں. تو فروسٹ بائٹ کا مطلب ہے کہ جو برف جیسی جسم کے کچھ آرگن جو ایکسپوز ہوتے ہیں وہاں کرسٹل جمنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو فروسٹ بائٹ کہتے ہیں. فروسٹ نائٹ ریفر ٹو دا سپرفیشل فریزنگ انجری، اس کو ہم سپرفیشل انجری بھی کہتے ہیں. مینیفیسٹڈ ود دا ٹرانسسٹ نمنس اینڈ ٹنگلنگ اینڈ دا ریزالو آفٹر دا ری وارمنگ. نو ٹیشو ڈسٹریکشن اکر ان فراسٹنگ سٹیج اور انجری. لیکن اگر آپ اس کو وقت پہ اس کو وارم کر لیتے ہیں، ٹائملی آپ اس کو کور کر لیتے ہیں، تو آپ اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کی جو بڑی دوائی ہے وہ ہے اگیریکس. اگیریکس جو ہے وہ آپ کی چل بلینس میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اگیریکس جو ہے، اگیریکس جو اس کی لائن ہے جی، اس کو میڈیسن کہاں ہوتے ہیں. اگیریکس جو ہے وہ آپ کی چل بلینس میں بھی کام کرے گی، فروسٹ بائٹ میں، کہ اس کے اندر بہت زیادہ درجے کی ٹھنڈک پائی جاتی ہے. یہ جو دوائی ہے یہ پروونگ کے دوران ہوا کہ اس نے جب اس دوائی کا استعمال ہوا تو اس نے بہت زیادہ جسم کے اندر وہ کیفیت پیدا کی تھی جو کہ فروسٹ بائٹ کے اندر ہوتی ہے. لہذا ہم بڑے ایکسپیرینسلی جو ہمارے ہاں فروسٹ بائٹ آتے ہیں یا چل بلینس آتا ہے، اس کے لیے ہم اگیریکس کا استعمال کرتے ہیں. اب ایک دوائی میں نے اور یہاں لکھی ہے، ٹوبرکلونیم. ٹوبرکلونیم جو ہے یہ آپ کی ایٹماسفیر، آپ کی کلائمیٹک چینج ہے جو باڈی کے اندر آتی ہے اور جس سے باڈی متاثر ہوتی ہے، یہ اس کے لیے مدافعت پیدا کرتی ہے. باڈی کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ آپ ٹیمپریچر کو برداشت کر سکیں، اس کے اندر خلاف جو ہے نا، اس کے خلاف جو ہے آپ مدافعت پیدا کریں. مثلا کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ سیاچن جیسی جگہ پہ رہتے ہیں اور وہ اس انوائرمنٹ سے امیون ہو جاتے ہیں اور انہیں وہ جگہ تنگ نہیں کرتی. لیکن وہی بندہ اگر اٹھا کے آپ سبی میں لے جائیں یا اس جہاں ٹیمپریچر 50 اور 48 اور 51 52 کے قریب ہوتا ہے، تو وہ بندہ وہاں سروائیو نہیں کرتا، کیونکہ وہ کلائمیٹ سے امیون نہیں ہے. اسی لیے اگر وہ بندہ ہم جو سٹی میں رہ رہا ہے اس کو اٹھا کے وہاں سیاچن میں لے جائیں گے تو وہ مر جائے گا. تو کلائمیٹیشن جو ہے، باڈی کی کلائمیٹیشن کیا ہے کہ وہ آپ کا مدافعتی نظام گریجولی جب وہ پہاڑوں میں جو لوگ برفوں میں رہتے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم جو لوگ نارمل ٹیمپریچر میں رہ رہے ہیں وہاں جائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. تو اس کو کلائمیٹیشن کہتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ سے آہستہ آہستہ مکس اپ ہو جائیں. تو انسان کے اندر خدا نے اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ ہر موسم کے اندر سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کو اس سے امیون ہونا پڑتا ہے، اس جگہ سے کلائمیٹ ہونا پڑتا ہے. تو ٹیوبر کیا کرتی ہے؟ ٹیوبر آپ کی باڈی کے اندر کلائمیٹ، چاہے وہ کلائمیٹ ہاٹ ہو چاہے وہ کلائمیٹ کولڈ ہو، اور اسپیشلی کولڈ کے لیے تو بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو یہ باڈی کے اندر ایک اسٹرانگ امیونٹی بنا دیتی ہے اگینسٹ دا کولڈ. اسی لیے آپ کو پتا ہے یہ نزلے زکام کی بھی بڑی دوائی ہے. اور یہ ایک اور دوائی ہے ہمارے پاس، زنکم میٹ. زنکم میٹ کے اندر بھی بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے باڈی کی جو رخ ہے، جو اس کا جو باڈی کے اندر کولڈ سپریشن کر رہا ہے،
دبا رہا ہے کلائمیٹ، یہ اس کلائمیٹ کو روکے گی. اس کی جو فلسفی ہے زنکم میڈ کی، یہ چیزوں کو اندر سے باہر کی طرف دھکیلتی ہے، اور جو چیزیں باہر سے اندر آ رہی ہیں ان کو روکتی ہے. مثلا ہم سکن میں اس کو دیتے ہیں کہ اگر سکن میں کوئی ایرپشن ہو جاتی ہے تو وہ ایرپشن جب دب کے کسی وائٹل آرگن پہ جاتی ہے تو اس کو واپس باہر پھینکتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فارن کلائمیٹ کی چینج باڈی کے اندر آ رہی ہے، یہ اس کو ریزسٹ کروائے گی آپ کو اور اس کو روکے گی. دونوں میں فرق ہے. وہ جو اندر سردی یا بہت زیادہ لو ٹیمپریچر ہو گیا، گیریکس اس کو ہائی کرے گی، یہ باہر سے اندر جانے کو روکے گی. اور ٹیوبر کلونیم کیا کرے گی؟ ریزسٹنس پیدا کرائے گی باڈی کے اندر. ایک بوسٹر کے طور پہ استعمال ہوگا کہ جیسے کوئی بھی کرائسس ہوتا ہے تو آپ ہیلپر آ جاتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو پکڑ کے باہر لے جاتے ہیں. تو یہ ٹیوبر کلونیم جو ہے باڈی کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرنے کی سے. ایک دوائی اور ہے ہم نے یہاں لکھی ہے ہیلوڈرما. اب ہیلوڈرما جو ہے یہ بڑی زبردست دوائی ہے. ہیلوڈرما کے اندر وہ کہتا ہے اس کے نس کے اندر سردی بھری ہوتی ہے، اور اتنی سردی بھری ہوتی ہے کہ وہ جو اتنی اس کو چل لگتی ہے، اتنی سردی اس کو لگتی ہے کہ یہ گھر کے اندر سوراخ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے جہاں سے ہوا آ رہی ہے میں اس کو بند کروں. اس کے اندر اتنی سردی پائی جاتی ہے ہیلوڈرما کے اندر. اور یہ سمجھتا ہے کہ میں برف میں پڑا ہوں، پورے جسم کو میں سمجھتا ہے کہ برف میں پڑا ہوں. تو یہ وائٹیلٹی کو ہائی کرتی ہے، اور یہ اس ایٹیچیوڈ میں نہیں کرے گا. یہ تو یہاں ٹیمپریچر اگر 30 بھی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو سردی محسوس کرے گا. تو ایلوڈرما یہ ہے کہ وہ جو فراسٹ بائٹ والے کو ہم دیں گے تو اس کے اندر بڑی تیزی سے انرجی پیدا کرے گا، اور وہ ہیٹ لیول زیادہ پیدا کر دے گا اور آپ کو اس کرائسس سے باہر نکال دے گا. اب کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے سلیشیا گرمی میں بھی سردی محسوس کرتا ہے. کیپسیکم ہماری ایک دوائی ہے جو کہ میں نے گرمیوں میں جون جولائی میں لوگ کمبل اوڑے ہوتے ہیں اور چولہے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اب سردی والی دوائیاں اور بہت ہیں، لیکن ہم نے ٹاپ پہ جو دوائیاں رکھی ہیں جو اسپیشلی فروسٹ بائٹ کرتی ہیں، جو برف کی سردی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس میں گیریکس ہے، اس میں زنکم ہے، اس میں ٹیوبرکلونیم ہے، ہیلوڈرما. یہ 4 دوائیاں ٹاپ پہ ہیں. اس کے بعد میں نے کہا ابراٹینم ہے، آرسینک ہے، بورکس ہے، کینتھرس ہے، کاربو ویج ہے، فیرم فاس ہے، پیٹرولیم کی ہمیشہ جو سکن کی ڈیزیز ہوگی جیسے اس کو سورائسس ہے، اس کو کریکس پڑتے ہیں، یہ بھی چل بلینس کی دوائی ہے. کہ اکثر سردیوں میں جو ہے فٹ راڈ ہو جاتا ہے، سردی سے ان کی سکن پہ کریکس آ جاتے ہیں، تو وہاں پیٹرولیم کام کرے گی. یہ سورائسس میں بھی کام کرتی ہے. فیرم فاس ہے، فاسفورس ہے، آپ کی پلسٹیلا ہے. پلسٹیلا کا بھی وہی رول ہے، حالانکہ پلسٹیلا جو ہے وہ بڑی گرم مزاج دوا ہے. پلسٹیلا بڑی گرم مزاج دوا ہے، لیکن اس کا رخ بھی اندر سے باہر کی طرف ہے، یہ چیزوں کو باہر سے پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. یہ چیزوں کو باہر سے پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. اسی طرح سلیشیا میں نے آپ کو کہا، سلیشیا والا بھی جو ہے وہ اگر اس کو وہ تو سخت گرمی میں بھی کمبل اوڑھ کے سویا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو جب آپ لے کے چلے جائیں بلو 0 ٹیمپریچر میں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. تو وہ جو ہے ایک نارمل بندے سے جلدی اس کے اندر پکڑا جائے گا. ایک نارمل بندے سے، ایک نارمل ٹیمپریچر والے بندے سے جس کو گرمی لگتی ہے، اس کو تو گرمی میں بھی سردی لگتی ہے، تو اس کو واقعی جب آپ سردی میں لے جائیں گے تو اس کا تو برا حال ہو جائے گا. اسی طرح رسٹ ٹاکس والا جو ہے وہ ہمیشہ سرد موسم میں، برساتی موسم میں یہ تکلیف اٹھاتا ہے. تو یہ ہم نے پہلے درجے کی دوائیاں اوپر رکھی ہیں، سیکنڈ درجے کی بھی ہم نے دوائیاں نیچے، جیسے ٹیری بینتھینا ہے، ٹیم ہے، ٹیمس ہے، یہ وہ دوائیاں ہیں. کیپسیکم بھی اوپر ذکر ہو گیا.
یہ ساری دوائیاں سرد مزاج ہیں، یہ ساری دوائیاں نقص و میکا سرد مزاج ہے، نقص و میکا کو بھی سردی لگتی ہے، اور سرائنم سرد مزاج ہے، سرائنم بھی سردی سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، سرائنم اینٹی سورک ہے، سلفر بھی اینٹی سورک ہے، سلفر گرم مزاج ہے، سرائنم نرم مزاج ہے، ٹھنڈے مزاج ہے، اس کو سردی زیادہ لگتی ہے، سلفر کو گرمی زیادہ لگتی ہے۔ تو جب آپ انٹر کرنٹ کریں گے، جیسے ٹیوبر دیتے ہیں، تو آپ سرائنم بھی دے سکتے ہیں۔ اب کلکیریا کارب ہے، وہ بھی ٹھنڈے مزاج کا ہے، اس کو بھی سردی زیادہ لگتی ہے۔ اب کلکیریا پکار کے پاؤں کو زیادہ سردی لگے گی، بیلاڈونا کے پاؤں کو زیادہ ٹھنڈ لگے گی، سلیشیا کی پوری باڈی کو ٹھنڈ لگے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹمپریچر 0 سے نیچے آئے گا تو وہاں یہ دوائیاں کو ایز اے پروٹیکشن بھی آپ استعمال کریں گے اور ایز اے ٹریٹمنٹ بھی استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ۔ ایپل سلف بھی ٹھنڈی دوائی ہے۔ یہ کچھ مزاج ہوتے ہیں جو لیکن جب آپ 0 سے نیچے چلے جائیں گے، 2 3 4 5 6 7 8 مائنس پہ، تو پھر جو نارمل بندے فیس کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی فروسٹ بائٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اب ہمارے پاس یہ تو دیکھیں انوائرمنٹ کی وجہ سے، یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے برف پڑی ہوئی ہے تو آپ کو چل بیلنس ہوگا۔ ایک ہائپو تھرمل اور بھی چیز ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہائپو تھرمل از ڈیفائنڈ ایز اے کور باڈی ٹیمپریچر آف بلو 35۔ آپ کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 35 ہے یا 98 ہے، ٹھیک ہے جی، 36۔ وہ کہتا ہے 36 تو ایک نارمل ٹیمپریچر ہے باڈی کا، 36 سے 35 پہ آ جاتا ہے اور اس سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر، وہ 35 سے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن باڈی کا جو ٹیمپریچر 35 سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا، وہ کہتا ہے 33 to 35 مائلڈ ہے، یہ ہلکا ہے۔ 36 ہونا چاہیے، 36.2 ہونا چاہیے، 98 ہونا چاہیے، 98.5 ہونا چاہیے۔ اگر 98.5 سے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر ہو گیا، ہمیں کم ہوتا ہے تو بلو ٹیمپریچر ہے۔ تو بلو باڈی کو اپنے فنکشنز کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں سینسر لگے ہوئے ہیں ناک کے اندر، جو باہر سے گرم ٹیمپریچر آتا ہے تو یہ سینسر کہتے ہیں 5 سے 7 سیکنڈ کے اندر اس کو باڈی کے ٹیمپریچر کے برابر کرے گا۔ باڈی کے اندر باہر مائنس ٹیمپریچر آ رہا ہے تو یہ جو سینسر یہاں لگا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سینس کرے گا اور یہاں سے باڈی کے ٹیمپریچر کو اوپر لے جائے گا۔ نیچر نے یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے، لیکن جب آپ بالکل ہی برف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو یہ ایک لمٹ تک تو اس کو ریزسٹ کرے گا، لیکن آخر وہ بیریئر توڑ کے اندر چلا جائے گا۔ تو باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے یہ 35 سے اوپر رہنا چاہیے۔ اگر 35 سے نیچے آتا ہے تو پھر اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں 33 تک آ جاتا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، 33-35 کو تو کہتے ہیں مائلڈ۔ وہ کہتے ہیں 29 to 33 آتا ہے تو پھر ماڈریٹ ہے، پھر خطرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہ تھرمو میٹر لگا کے زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا بغل میں رکھتے ہیں یا آج کل ماتھے بھی آتا ہے وہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر شو کا ہے، یہ تو 22 اور 28 سی سی ہے، تو وہ کہتا ہے یہ سیویئر ہے۔ اور اگر یہ 9 to 21 ہوگا تو وہ کہتا ہے پروفاؤنڈ ہے، پھر کہتا ہے وہ گیا ڈینجرس زون میں چلا گیا۔ یہ باڈی اگر آپ برف میں پھر رہے ہیں نا تو پھر بھی باڈی انٹرنل ٹیمپریچر مینٹین کر رہی ہوتی ہے، وہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر آ کے فروسٹ بائٹ کرتا ہے، وہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے آپ کو فروسٹ بائٹ کرتا ہے۔ یہ انٹرنل آپ کا
جو باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں آپ کے انزائم کر رہے ہیں، جس میں بلڈ فلو ہو رہا ہے، جس میں ہارٹ اس خاص ٹیمپریچر میں کام کر رہا ہے، تو وہ سارے فنکشن جو ہیں، لیور اس ٹیمپریچر میں کام کرے گا، ڈائجسٹو سسٹم اس ٹیمپریچر میں کام کرے گا. تو وہ ٹیمپریچر اگر مینٹین نہیں رہ سکتا، ایون آپ کا جو سپرم ہوتے ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر کے اندر لائیو رہتے ہیں، اگر وہ ٹیمپریچر زیادہ بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو باڈی کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں پہ چیک کر کے یہ کہا کہ یہ 35 سے نیچے جائے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی. اب اس کو پریزنٹیشن کیا ہوگی؟ انیشلی ٹیکا کارڈیا ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹیکا کارڈیا کیا ہوتا ہے؟ جب ٹیمپریچر لو ہوگا تو ہارٹ کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تیز تیز چلنا شروع کر دے گا، میں باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کروں. اب وہ تیز سے چلنے کا پروگرس جب کرے گا تو پھر وہ زیادہ تیز چل کے تھک جائے گا تو پھر سلو ہو جائے گا، پھر اس کو کہتے ہیں براڈا کارڈیا، پھر سلو پلس شروع ہو جائے گی. ایز اے باڈی کول ٹیمپریچر ڈراپ پروگریسولی تو پھر کیا ہوگا؟ براڈا کارڈیا ہوگا. ٹیکا کارڈیا تیز چلنا، براڈا کارڈیا سلو چلنا. progressively confuse and CNS depression as cold temperature drop. اب آپ کا جو نروس سسٹم ہے اس کو بھی پراپر ٹیمپریچر نہیں ملا تو وہ ڈراپ ہو جائے گا، کوئی ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گا، کوئی اور اس طرح کی ابنارملٹی آنی شروع ہو جائے گی. تو انیشلی ٹیکاکارڈیا then the progressive decrease respiratory rate. اگر ریسپریٹری ریٹ نارمل جو ہے آپ کا بریدنگ کا وہ 35 ہونا چاہیے، 30 سے اوپر ہونا چاہیے، وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ڈیکریز ہو جائے گا، آپ کو آکسیجن آنا اندر کم ہو جائے گی. تو یہ ایمرجنسی کون سی ہے؟ جس میں آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر لو ہو جائے. اب ہمارے پاس جب آپ تھرمو میٹر لگاتے ہیں، ایک بندہ آپ کے پاس کامتا ہوا آ رہا ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو کہتے جی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میری پلپٹیشن تیز ہو رہی ہے، تو عموماً فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ تھرمو میٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کی باڈی کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے ڈاکٹر جب ایمرجنسی تھرمو میٹر لگاتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر کم تو زیادہ تو نہیں ہے. فرسٹ ایمرجنسی جب ڈیل کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ فوراً تھرمامیٹر لگا کے دیکھا جاتا ہے. اچھا پھر بلڈ پریشر چیک کر لیا جاتا. ٹھیک، یہ دو کام فوری ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کا فوراً بلڈ پریشر ہو، اس کا ٹیمپریچر چیک کرو. تو یہ انیشلی فوراً چیک کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے باڈی ٹیمپریچر لو ہے تو پھر کیا فوراً. اب وہ یہ اس نے جو ہے نا سائنس بھی بنائے ہوئے ہیں کہ مسل جو ہے فرسٹ کنفیوز جب ہوتا ہے تو پھر کنفیوژن ہو جاتا ہے، شیورنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ سپیکنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے کنفیوژن، برین میں کنفیوژن آ جائے گی، یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کنفیوز ہو جائے گا، میں تو اچھا بلا تھا ابھی. شیورنگ، کانپنا شروع ہو جائے گا، دیکھیں اس نے یہ پوزیشن، یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے یہ کیا ہو گیا. ڈیفیکلٹی ٹو سپیکنگ، اس کا بولنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر نہیں ہے تو وہ اس کے آرگن ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. پھر اس کو کیا نیند اس کی اڑ جائے گی. نیند کہاں آئے گی؟ جب بے چینی، کنفیوژن، شیورنگ شروع ہو جائے گی تو نیند کہاں آ جائے گی؟ اسٹف مسل اسٹف ہو جائیں گے، کام کرنا چھوڑ. آگے جی سمجھ. لو ٹیمپریچر، ایک ہم نے انوائرمنٹ دیکھی کہ باہر برفیں پڑی ہوئی ہیں تو ہمارے آرگن جو ہیں وہ اس کے اندر برف کے کرسٹل بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ فریز ہو جاتے ہیں، وہ فروسٹ بائٹ اس کو کہتے ہیں. یہ باڈی کا انٹرنل ٹیمپریچر لو ہو گیا. نیکسٹ، اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟
کاربوویج جو ہے، یہ 3 جو اوپر دوائیاں لکھی ہیں، 3 جو اوپر والی ہیں، نیچے والے کو بعد میں دیکھیں گے. میں یہ 3 دوائیاں فوری آپ کو، یہ ورائٹم البم، آپ کو پتہ ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب کولرا ہوتا ہے، تو کولڈ سویٹ آ جاتی ہے، اور ٹھنڈے پسینے جب آتے ہیں تو وہ خطرے کی بہت بڑی علامت سمجھاتا ہے. اور پھر وہ ٹھنڈا پسینہ جب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں اب یہ اٹس گوئنگ ٹو دا ڈیتھ پوائنٹ، یہ موت کی طرف جا رہا ہے. کیا؟ اندر کا جو وائٹل انرجی ہے وہ لو ہو گئی ہے. لیک آف وائٹل ہیٹ، لیک آف وائٹل ہیٹ کم ہو گئی ہے. اب آرگن آگے کیسے چلیں گے؟ اگر کائنات میں سورج نہ ہوتا تو یہ جو ہمارا ہیٹ لیول ہے یہ مینٹین ہی نہیں ہو سکتا تھا، پھر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا. آپ کو ایک مسلسل ہیٹ مل رہی ہے نا، وہ ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سورج دے رہا ہے. تو بیسکلی سورس جیسے سورج ہے آپ کو ہیٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ ہیٹ جو ہے بیسکلی زندگی کی علامت بھی ہے. یہ زندگی کی علامت بھی ہے، یہ زندگی کے لیے خطرہ بھی ہے. ایک خاص لیول تک زندگی کی علامت ہے، ایک خاص لیول سے گر جائے تب بھی زندگی کے لیے خطرہ ہے، ایک خاص لیول سے زندگی میں بڑھ جائے تب بھی زندگی کے لیے خطرہ ہے. تبھی تو اس نے زمین اس لیول پہ رکھی ہوئی ہے کہ سورج کی ایک خاص ہیٹ یہاں تک آئے. اگر وہ ہیٹ کم ہوگی تو پھر فراس بائٹ ہوں گے، پھر آپ کو بلو ہائپوتھرمیا ہو جائے گا. اور اگر وہ ہیٹ آپ مینٹین کرتے ہیں، ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، تو پھر زندگی کی اس کی علامت ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے ایمرجنسی مانیٹر کرنا. میں نے کہا نا آپ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے فوراً تھرمامیٹر منہ میں رکھتا ہے. کیا باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، کیا باڈی کا ٹیمپریچر کم ہے؟ دونوں صورتوں میں ایمرجنسی ہے بھائی، دونوں صورتوں میں ایمرجنسی ہے. باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو کیا آپ اس کو کہیں گے جی فیور ہو گیا اس کو، اور فیور جب ہائی ٹیمپریچر ہوگا 36 سے اوپر ہو جانا چل جائے گا تو ہم کہیں گے جی یہ تو اب بخار شروع ہو گیا. 36.5 تک نارمل ہے، 36.3 37 تک بھی نارمل گنا جاتا ہے، لیکن اس سے اوپر چلا جائے گا تو پھر فیوریج کنڈیشن ہو جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. تو آپ کو سب سے پہلے ورائٹم البم سٹرائک کرنی چاہیے. ورائٹم البم جو وائٹل ہیٹ ہے باڈی کے اندر اس کو فوراً اناؤنس کرتا ہے، اور منٹ، جس طرح میں نے کہا نا یہاں 5-7 سیکنڈ میں باڈی کا ٹیمپریچر برابر ہوتا ہے، یہ بھی سیکنڈ کے اندر ٹیمپریچر برابر کر دے گی، سیکنڈ کے اندر ٹیمپریچر برابر. اور دوسری جو بڑی دوائی ہے وہ کاربوویج ہے. آپ کو پتا ہے کاربوویج جو ہے وہ ڈیتھ پوائنٹ پہ بھی واپس لاتی ہے. ورائٹم البم ڈیتھ پوائنٹ سے بندے کو واپس لاتی ہے. ورائٹم البم مرتے مرتوں کو بچاتی ہے، کاربوویج مرتے مرتوں کو بچاتی ہے. اور پھر ایروڈرما کے بارے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر بہت زیادہ لو ٹیمپریچر پایا جاتا ہے. تو یہ فرسٹ رو آپ نے یہ دوائیاں ٹرائی کرنی ہے، اور یہ آپ کو 90% سے زیادہ رزلٹ دے دیں گے. فوراً باڈی ٹیمپریچر یہ فوراً لے جائیں گے اوپر، زیادہ ٹائم نہیں لگاتی. کاربوویج بھی فوراً آپ منٹ 2 منٹ 3 منٹ بعد لے جائے گی اوپر. ویسے لوگ کیمفر باڈی کا ٹیمپریچر ہائی رکھتی ہے. اکثر خواتین جو ہیں وہ شادیوں پہ جاتی ہیں تو جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہیں ان کو وہ کیمفر 30 کی ڈوز دے دیں گے تاکہ ان کے جو کپڑے شادیوں پہ ذرا اتنے ہیوی نہیں پہنے جاتے، کوٹ شوٹ یہ وہ، تو وہ باڈی کا ٹیمپریچر ٹھیک رکھتی ہے کیمفر. آپ کاربوویج لے لیں وہ باڈی کا ٹیمپریچر ٹھیک رکھے گی، تھوڑا بڑھا دے گی تو سردی کم احساس ہوتا ہے. ورائٹم البم اس طرح. باقی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے دوائیوں کی، یہ ہم نے اس لیے ڈال دی ہے
تاکہ آپ کے ذہن میں یہ میں نے دیکھے نا، اس میں ایلومین ہے، اس میں اینڈرو کوٹونا ہے، گرینڈیلیا ہے، اروندو ہے، رینیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو دوائیاں میں دیکھی ہوئی ہیں، یہ دوائیاں یہ الرجی کی بھی دوائیاں ہیں، کولڈ الرجی کی. آرسینک ہے، براٹا کارب ہے، کلکیریا کارب ہے، کلکیریا کیمفر نیچے آ گئی ہے، کاربو اینیمیلس ہے، کوسٹیکم ہے، کوٹیلس کاسکاویلا ہے، ڈلکم. یہ سارے دیکھیں نا، یہ ساری، یہ ایپر سلف ہے، ہائیڈروجن ہے، یہ ساری سردی کی دوائیاں ہیں جس سے آپ نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو ان ساری دوائیوں کا آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن ٹاپ پہ کیونکہ آپ نے ایمرجنسی ڈیل کرنی ہے، آپ ان کے اندر کنفیوز میں بات پاس جائیں گے کہ پہلے تو ہم نے اس کو ٹاپ لیول کی دوائیاں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹاپ لیول. جیسے ہم نے پیچھے کیا کہا، اگیریکس ہوگی، ایلوڈرما ہوگی، زنکم، وہ ٹاپ کی تین، پھر بہت بڑی لمبی لسٹ. یہاں بھی ٹاپ، برائٹم البم، کاربویج، ایلوڈرما، فورن ریکوری. نیکسٹ چلتے ہیں اگلا ٹاپ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہیٹ ریلیٹڈ النس، یہ ہیٹ وہاں ٹیمپریچر لو ہو گیا، یہاں اب ٹیمپریچر ہائی آ گیا. ہیٹ ریلیٹڈ یہ ایمرجنسی، بہت زیادہ ایمرجنسی پتہ ہے کہ سن سٹروک آتا ہے. سن سٹروک ہیٹ ریلیٹڈ ایمرجنسی. اب ہیٹ ریلیٹڈ illness is usually seen the boiler operators. اب یہ کون سا جو بائلر آپریٹر ہے، بائلر سمجھو نا، پانی گرم کرنے والا جو بائلر ہوتا ہے اس کا آپریٹر ہے، اس کو یہ مل سکتی ہے. اب یہ نہ چکروں میں پڑے رہے کہ سن سٹروک ہی ملے گی تو ملے گی. یہ کہتا ہے بائلر آپریٹر، اسٹیل ورکر، اسٹیل کا گرمی میں لوگ کام کرتے ہوتے ہیں، لوہا تو گرم ہوتا ہے، یہ وہاں سے مل سکتی ہے اس کو. تو پروفیشنلی جب آپ کے پاس کوئی ہیٹ کا پیشنٹ آئے گا کہ یہ مجھے ہیٹ لگ گئی ہے، تو کیا آپ نے پوچھنا اس سے کہ کوئی بائلر آپریٹر ہے، تو کوئی دھوپ میں پھرتا رہا ہے، تو لوہے کا کام تو نہیں کرتا، کول مائنر جو ہمارے اس کا ہوتا ہے کوئل مائنرز کے اندر تو نہیں کام کرتا، چھتوں پہ کام کرنے والا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیبر ورکنگ آؤٹ آف دا ڈور ہے، ہیں جی. ایتھلیٹس ہے جو گرمی میں دوڑ رہا ہے، ورکنگ آؤٹ ان دا ہائی ایبلنٹ ہیٹ سچویشن. وہ لوگ جو گرم جگہ پہ کام کرتے ہیں، گرم جیسے تندور کے آگے بندہ کھڑا ہے، تکے بنانے والا جو ادھر سے دے سردی ہے تو گرمی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے نا. کچن میں بہت زیادہ گرمی ہے اور کچن کے ساتھ چولہے کے سامنے کھڑا ہوا، یہ تو ساری ہیٹ ریلیٹڈ ڈیزیز ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ کے پاس پروفیشنلی ہمیں نہیں پتہ چلتا، بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جو ہیٹ، ان کو کچھ امیون ہوتے ہیں لیکن ایکسٹرا جب ہو جائے گی تو پھر وہ بیمار ہو جائیں گے. تو وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ صرف ہیٹ صرف نہیں کہ سورج سے ہی آئے، یہ بھی ہیٹ مل رہی ہے آپ کو. thermoregulatory mechanism like the sweating and peripheral vasodilator result the heat loss of maintenance of core body. اچھا ایک اور بھی بڑی چیز ہوتی ہے، ہمارے کچھ مسامز ہیں جب بہت زیادہ باڈی کی اندر ہیٹ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پرسپریشن ہو جاتی ہے، پسینہ، سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ باڈی کو سویٹنگ ہونے سے کیا ہوتا ہے، باڈی کولڈ ہو جاتی ہے. ایک نیچرل وے ہے جو ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی پڑے گی کیا ہوگا، پسینہ آئے گا، پسینہ آئے گا تو باڈی ٹیمپریچر ریڈیوس کرے گی. جیسے ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا تو اس کو پیشاب اور دوائی دیں گے تو پیشاب آئے گا تو بلڈ پریشر کم ہو جائے گا. اسی طرح
جب ہیٹ زیادہ بڑھے گی باڈی کے اندر تو سویٹنگ ہوگی. اب ہمارے پاس زندگی میں میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں اور بڑے مزے کے کیسز ہیں. وہ گرمی میں رہ نہیں سکتے تھے. وہ گرمی میں اس لیے نہیں رہ سکتے تھے کہ ان کے جو پورس ہے مسام ہیں یہ بند تھے، اور جب وہ گرمی ہوتی تھی تو وہ سویٹ نہیں کرتے تھے. تو ایسے مریضوں کو یا تو اے سی میں رکھا جاتا تھا یا پھر وہ نادر ایریے میں ٹھنڈی جگہ بھیجا جاتا ہے. میرا پہلا کیس تھا آج سے کوئی 25 سال پرانا. میرے ایک دوست ہے مہدی صاحب کا بیٹا ہے، وہ اخبار میں کام کرتے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جو ہے نا پنڈی اسلام آباد نہیں رہ سکتا، ہمیں واپس اس کو گلگت بھیجنا پڑتا. تو اس کو میں نے ایکس رے دے کے نیٹرم سی ایم کی ایک ڈوز دی. یہ جو آپ کے پورس بند ہو جاتے ہیں نیٹرم اس کو کھول دیتی. ابھی میرا ایک اور ملنے والے ہیں، وہ بچہ سویڈن میں تھا اور وہ ڈپلومیٹ ہیں، ان کے بچے کے یہ وہ گرمی میں نہیں رہ سکتا، اس کے پورس بند تھے، اس کو بھی میں نے یہی دی، اس کو بھی ٹھیک. تو نیٹرم میئر سویٹ کو بحال کرتا ہے. نیٹرم میئر سویٹ کو آسموسس پروسیس، پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے نیٹرم میئر کے ذمہ، اور نیٹرم میئر آپ کا سویٹ جب بحال کرتا ہے تو یہ جو اس کا کہہ رہا ہے نا کہ ریگولیٹ کرتا ہے تھرمو کو، ہیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب زیادہ ہیٹ ہو تو خدا نے ایک آپ کے اندر نظام رکھا ہوا ہے، خدا نے آپ کے اندر ایک نظام رکھا ہے جو اس کو ڈیفینس کرتا ہے. ڈیفینس کیا کرتا ہے کہ وہ سویٹ پیدا کرے گا، باڈی کا جو پریشر ہے وہ اس کو ریلیز کرائے گا. اس لیے دیکھو نا سردیوں میں پسینہ نہیں آتا، گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، کہ باڈی ٹیمپریچر جو اندر ہائی ہو جاتا ہے یا باہر کے ٹیمپریچر کی وجہ سے، تو پہلا کام باڈی خود ڈیفینس کرتی ہے، ہو جاتا ہے، آگے چلتے ہیں. لیکن یہ تو باڈی کا اپنا میکانزم ہے نا. لیکن آپ کے پاس تو وہ مریض آئے گا جس کو پسینے سے واقع نہیں ہو رہا، جس کا اپنا میکانزم تو نہیں کام کر رہا، تو وہی آپ کے پاس آئے گا نا. وہ کیا کہتا ہے ہیٹ سے کیا ہوگا؟ ہیٹ کریمپس ہم ان کو کہتے ہیں. painful skeletal muscle contraction and severe muscle spasm and onset of the core body temperature increase کیا 39 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باڈی کے اندر مسل کے اندر کریمپ پڑنا شروع. Heat exhaustion, if the person is not removed from the high or prevent heat situation, then the heat cramp. وہ کہتا ہے اگر اب اس کو اوائڈ نہیں کرتا ہائی ٹیمپریچر کو، اسے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ دین ہیٹ کریمپس پروسیس ٹو دا ڈی ہائیڈریشن. یہ ہیٹ کریمپ پڑتے رہیں گے تو پھر باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو جائے گی، سوڈیم کی کمی ہو جائے گی، ڈپلیشن، ورسنگ مسل کریمپ بڑھتے جائیں گے، ہیڈ ایک ہو جائے گا، سر درد ہو جائے گا. اب اکثر میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے پاس جو سر درد ہوتا ہے نا، جیسے میں نیٹرومیر ہے، نیٹرومیر بڑی مزے کی دوائی ہے. نیٹرومیر ہم 3-4 سوال پوچھتے ہیں. سر درد ہوتا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے، قبض ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، کس چیز کی علامتیں ہیں ساری؟ جب پانی باڈی سے کم ہو جائے گا تو قبض ہو جائے گی، ٹیمپریچر بڑھے گا تو سر درد ہو جائے گا، ٹیمپریچر بڑھے گا تو پانی کی ضرورت پڑے گی نا، پانی کی ضرورت. تو نیٹریم میئر جو ہے ہیڈ ایک، جو گرمی کا سر درد ہے، آپ اگر اس 4 چیزیں نیٹریم میئر کی یاد رکھیں: سر درد، تھرسٹ، ہیٹ، کانسٹیپیشن. میں کہتا ہوں یہ اگر علامتیں آپ 4 پکڑتے ہیں تو کینسر والا بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکیمیا والا بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایسی کی ہے، یہ اس کی چابی ہے. اب یہاں نیٹریم میئر کیسی مزے کی لگتی ہے.
تو ہیٹ، اچھا اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. اکثر عورتیں آپ کو کہتی ہیں کہ جی وہ میں چولہے کے پاس جاتی ہوں، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے سر درد شروع ہو جاتا ہے. گلونائن ہے، بیلاڈونا ہے، نیٹرومیور ہے. اکثر بازار جاتی ہیں، واپس آتی ہیں تو اس سے ہو جاتا ہے، تو نیٹرومیور ہے، نیٹرم کارب ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہیڈ ایک ہوگا، اس کے اندر بھی ٹیکاکارڈیا ہوگا، نوزیا ہوگا، مومنٹ ہوگی، آرتھوسٹیٹک ڈیزینس ہوگی، چکر آئیں گے. تو آپ کو جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، یو مسٹ دا نالج آف کوزیٹو فیکٹر. کہیں ہیٹ تو نہیں اس کو لگی، کہیں یہ لوہے کا کام تو نہیں رات دن کو دھوپ میں کرتا ہے، کہیں یہ جو ہے وہ ٹکے کے سامنے تو کک تو نہیں ہے، ہر وقت چولہے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کہیں تندورچی تو نہیں ہے، کہیں بائلر کا کام تو نہیں کرتا، کہیں گرمی میں دوڑتا تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اور بڑی مزے کی 4 5 6 دوائیاں تو بڑی ٹاپ کی ہیں، آپ دیں گے تو بندہ آپ کا سیٹل ہوتا جائے گا. کیا ہم ہیٹ ایمرجنسی کو اگنور نہیں کرتے؟ ہمیں اس بات کی اگر سمجھ نہیں ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم کسی اور چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو جب آپ کو انوائرمنٹ کا ہی نہیں پتا، اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ آیا کہاں سے، اس کو پروفیشن کیا، وہ کس انوائرمنٹ سے آیا ہے. تو یہ جو ایمرجنسی کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ آپ کو اگلے کئی 100 سال تک بھی لوگوں کو کام آتا رہے گا، کیونکہ یہ سیریز ہی کسی نے نہیں کی، اس ٹاپک کو کسی نے اکٹھا ہی نہیں کیا. ہم نے ہیڈ ٹو ٹو ایمرجنسی کو اکٹھا کیا ہے. ایک جگہ پہ لوگوں کو کہا کہ سر سے لے کے پاؤں تک، چاہے وہ کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم ہے، چاہے وہ کوئی کوزیٹو فیکٹر کوئی بھی اس کے اندر ہے، چاہے وہ سٹروک ہو رہا ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو رہا ہے، کیا ریسپریٹری فیلئر ہو رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو کڈنی فیلئر میں جا رہا ہے، کچھ بھی ایمرجنسی ہے بھائی. انوائرمنٹل ایمرجنسی ہے، اور وینم ایمرجنسی ابھی ہم کریں گے آگے، کہ کوئی پوائزن سانپ کاٹ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹاکسیکولوجی ہم کریں گے. تو ہم 2 لیکچر میرے اور رہتے ہیں، تو ہم یہ پھر ایمرجنسی کو ہو سکتا ہے ہم کوئی مسلینین ایمرجنسی کا بھی ایک ٹاپک کریٹ کریں. تو یہ وہ ٹاپک ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹچ ہوئے ہوں گے، لیکن اس طرح سے کسی سیریز کے انداز میں کسی ایک جگہ پہ آپ کو ساری ایمرجنسی مل جاتی ہے. اور یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم نے، اور میرے ساتھ میرا دوست ہے محمد خان، اس نے مجھے بڑی ہیلپ کی، اور وہ چونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ میں ایمرجنسی ہاسپٹل، وہ کہتا ہے ہمارے پاس 0 سے لے کے 100 ایئر تک ہر ٹائپ کی ایمرجنسی ہے. اور میرے لیے تو یہ بلیسنگ ہے، اور ہومیوپیتھی کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک اکٹھے کرنا بھی بڑا مسئلہ تھا، کہ ایگزیکٹ ٹاپک ہم لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ وہ ٹاپک ہیں جن کو ہمیں ایمرجنسی کے طور پہ ایڈریس کرنا ہے. تو یہ کتنی خدا کی طرف سے مہربانی ہے اس کی کہ وہ میری ہومیوپیتھی برادری کے لیے یا عام لوگوں کے لیے بھی یہ ٹاپک ہم نے سارے ایک جگہ اکٹھے کر دیے. کہ سٹروک ہوتا تو کیا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوتا تو کیا ہے، ریسپریٹری فیلئر ہے تو کیا ہے، یہ ڈائجسٹو سسٹم کے فیلئر ہیں، کڈنی فیلئر، سارے ٹاپک ہم نے ایک سیریز بنا کے ہم اس کو لے ہیں. اسی لیے اب جیسے انوائرمنٹل ہے، پھر وینم ہے، کوئی سانپ کاٹ جاتا ہے، کوئی بچھو کاٹ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ بھی ایمرجنسی ہے نا. کوئی پوائزن کھا جاتا ہے، کوئی زہر کر جاتا ہے، کوئی کسی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک نئی سیریز میں دینے میں خدا نے مجھے سرخرو کیا، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور اسپیشلی ہمارے جو مریض ہیں، جو ڈاکٹر ہیں ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر، ان کے لیے ایک نئی اویئرنیس ہے، ان کے لیے ایک نئی اویئرنیس ہے. اور ان کی جو ایمرجنسی سے لوگ بھاگتے تھے وہ بھاگیں گے نہیں کلینکلی انشاءاللہ. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کھول کے ایمرجنسی کلینک بیٹھ جائے.
اگر کچھ بھی نہیں وہ کرتا تو یہ پوری ایمرجنسی کی ہماری سیریز کو سمجھے، بار بار پڑھے، اسے بار بار لیکچروں کو سنے، تو وہ ایک ایمرجنسی کلینک مینٹین کر سکتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نا گردے کی ایمرجنسی آئی تو گردے کا پین ہے تو میں نے ساری چیزیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہارٹ اٹیک بخار سے ہم نے شروع کی اور ساری ہم ڈیٹیل کر کے آ رہے ہیں. ہیٹ سٹروک از a catastrophic life-threatening emergency that occurs when the body on the thermoregulatory mechanism fail and patient has continued to abate the heat exposure. وہ کہتا ہے ہمارے باڈی کا جو ایک لیول ہے جو ہیٹ کو ریزسٹ کرتا ہے وہ بریک ہوگا، کیونکہ آپ مسلسل سورج کی اس میں ہیٹ پہ آپ 44 45 46 47 50 کے ٹیمپریچر میں آپ ہیٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو ایک میکانزم ہے باڈی کا، وہ ایک حد تک آپ کو سپورٹ کرے گا، وہ جب بریک کرے گا تو کیا ہوگا، ہیٹ آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو، اور اس سے کیا ہوگا، ہیٹ سٹروک سے لوگ بندے مر جاتے ہیں، ہیٹ لوگ سے اوڈیما ہو جاتا ہے، ہیٹ سٹروک سے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، بے شمار مسائل ہیٹ سٹروک سے ہو سکتے ہیں. نیکسٹ چلیں جی آگے ذرا. کور باڈی ٹیمپریچر یوزلی گریٹر دین 41. پیشنٹ پریزنٹ ود altered level of consciousness, confusing, drowsy, disorientation, muscle twitching, ataxia, irritability, psychosis, profuse sweating may be seen. سائیکوسس، وہ کہتا ہے بندہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی ذہنی مریض ہے، اولٹ پٹنگ. میرے پاس ایک کیس آیا اور بڑا زبردست وہ کیس تھا. وہ کیس یہ تھا کہ وہ کشمیر کہیں گیا اور سن ایکسپوز ہوا، اور میرے پاس جب آیا تو وہ اس کو 5-6 مہینے ہو چکے تھے اور اس کو لا علاج قرار دیا گیا تھا. وہ بندہ کھڑا ہو کے چل نہیں سکتا تھا، وہ بیٹھ سے ہی نہیں سکتا تھا، وہ عجیب یوں کرتا تھا، یوں چیزیں پکڑے، یوں کرے، اس طرح کی حرکتیں. مطلب یوں چیزیں پڑھنا تو یہ سائیکوسس ہو گیا. ڈس اورینٹڈ، آپ کو اس کو پتہ نہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اس کو پہچان ہی نہیں کسی کی کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اور وہ میرے پاس لے کے آئے، وہ آگے کوچ پہ اس کو لٹھایا اور جو میں بس یوں کری جائے، یہ کون ہے کوئی پتہ نہیں، یہ کون ہے کوئی پتہ نہیں. اچھا میں نے اس کو پہلے تو میں نے جلسیم والم کی ڈوز دی تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ کوئی پتہ، میں نے اس